اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام معدودات۔ میں آج ایک سوال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ سوال ہے کہ رمضان میں عبادت کرنا کیوں آسان ہوتا ہے، یا اس سوال کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سفیدت شیاطین و مرادت الجن۔ نمبر 1 کہ شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، دوسرا جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو احادیث کا اسلوب بھی دیکھا جائے تو یہ ایک بندے کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ پہلا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نمبر 2 جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، نمبر 3 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنت ہے اس کو پورے 11 مہینے سجایا جاتا ہے، اس کو پورے 11 مہینے سجایا جاتا ہے جب تک رمضان کا مہینہ نہیں آتا۔ اور بڑی مزے کی بات کہ جو جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت خود بھی سجتی ہے اور اس کو فرشتے بھی سجاتے ہیں۔ یہاں پر اگر رکیں تو دیکھا جائے کہ جس چیز کو فرشتے اگر سجائیں تو وہ کیسی سجتی ہوگی، اور یہ سجتی 11 مہینے ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے سجائی جاتی ہے جو اس چیز کے حقدار ہوتے ہیں، یعنی کہ جو رمضان میں اپنے آپ کو کامیاب کر پاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ منادی آواز دیتا ہے ہر رات، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو یہ پہلی رات ہوتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور منادی آواز دیتا ہے۔ کیا آواز دیتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، ہے کوئی بندہ خیر کا طالب، ہے کوئی بندہ خیر کا طالب، ہے کوئی بندہ جو مغفرت چاہتا ہے کوئی بندہ جو رحمت کو سمیٹنا چاہتا ہے کوئی بندہ جو اپنی دعاؤں کو مستجاب کروانا چاہتا ہے کوئی بندہ جو اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، تو آ جائے، طلب کر لے، خیر کو چن لے۔ اور اس کے علاوہ منادی آواز لگاتا ہے یا باغ شہر اکثر، تو کوئی ہے جو بندہ گناہوں سے باز آ جائے۔ اور کب تک؟ اور بڑی مزے کی بات ہے جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر شروع میں ایام معدودات، یہ ہے ہی کتنے دن ہیں؟ گنتی کے دن ہیں۔ اگر ان کو گنا جائے تو یہ گننے میں بھی آ جائیں گے، 1 2 3 4 30 یا 29 دن تو ہے رمضان کے، کہ یہ 30 اور 29 دن ہی ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور جو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، آوازیں لگائی جا رہی ہیں کہ طلب خیر کا کوئی طالب ہے تو لے لے، گناہوں سے بچنے والا تو باز آ جائے۔ گنتی کے دن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم توجہ کریں تو انسان جو گناہوں سے باز نہیں آتا یا گناہوں میں پڑتا ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کو اس کام کی طرف لے کے جاتا ہے، دوسرا اس کا نفس۔ اب رمضان میں کیونکہ یہ اس بات کی آسانی ہوتی ہے کہ شیطان کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، اب دوسرا نفس رہ جاتا ہے۔ اصل میں نفس جو ہوتا ہے وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ انسان ریگولر جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کام کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو ٹائم لگتا ہے۔ اب نفس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ رمضان کا روزہ ہے۔ اگر انسان حقیقی معنی میں روزہ رکھے، ہم آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر اس چیز کو بتائیں گے کہ روزے داروں کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، روزوں کی بھی ٹائپس ہے، کہ انسان آج کل ہمارے معاشرے میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کس قسم میں آ رہے ہیں، وہ بندہ خود دیکھ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ کس قسم کا روزہ دار۔ اگر صحیح روزہ رکھے اور رمضان المبارک کے حق ادا کرے، حقوق ادا کرے، تو وہ انسان یقیناً کامیاب ہے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنت کو بنایا نا، تو حضرت جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جا کے جنت کو دیکھ۔ حضرت جبرائیل امین جب جنت میں گئے تو انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ جنت کے بارے میں خالی سن بھی لے گا نا، تو وہ ضرور بے ضرور اس میں جانے کی کوشش کرے گا، جانے کی خواہش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آزمائش کو پیدا کیا، مشقت کو، کہ اب یہ جو جنت ہے یہ مشقت سے ملے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جبرائیل کو کہا کہ اب جا کر دیکھو۔ جب جبرائیل نے دوبارہ چکر لگایا تو کہا اے اللہ اب مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، کوئی بھی نہیں جا پائے گا ان مشقتوں سے گزر کے۔ اللہ نے کہا اچھا۔ اب اللہ نے جہنم کو بنایا، جہنم کو بنایا۔ جب جہنم کو بنایا تو جبرائیل کو کہا اب دیکھ اس کو۔ جب جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم کو دیکھا، تو جبرائیل آگے سے کہتے ہیں اے اللہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کوئی بھی بندہ اس چیز کے بارے میں سن کے یہاں پر جاننے کی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا اچھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہنم میں وہ لوگ جائیں گے، یعنی کہ لذتوں میں اس کو گھیر دیا کہ جو بندہ لذتوں میں پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرمایا کہ اب جا۔ جب جبرائیل امین نے اس دفعہ دورہ کیا، اس دفعہ جب گئے تو جبرائیل نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس سے نکل پائے گا۔ یعنی کہ لب لباب اگر مختصر بات کی جائے 2 لفظوں میں تو وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا دار و مدار صرف نفس پر ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے گا تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ اگر نفس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، جس طرح یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جہنم جو ہے وہ لذتوں پہ رکھی گئی ہے۔ کون سی لذتوں پہ؟ نفس کی ناجائز لذتوں پہ، نفس کی ناجائز لذتوں پہ۔ تو وہ انسان کا مقدر جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ اس کا جہنم بن جائے گا۔ تو اس لیے اس رمضان کے مہینے میں کیونکہ شیاطین کو جھگڑا ہوتا ہے اور ہر طرف رحمت کا سماں ہوتا ہے، تو ہر طرف نیکی کرنا آسان ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے بھی اس مہینے میں محنت کرنا اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگانا آسان ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر طرف رحمت الہی بٹ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیا جائے اور ان پر رحمت برکات کو سمیٹ لینا چاہیے۔ ملتے ہیں ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔